آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی قبولیت۔ آج ہم دعا کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے دعا کریں، دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اور دعا کن اوقات میں کرنی چاہیے، دعا کے لیے کیا شرائط ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اگر ہم بہت ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر پراپر طریقے سے اللہ کے ہاں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم محترم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ اللہ سے انسان عافیت کا سوال کرے، کیونکہ عافیت جو ہے نا، یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے جس میں ہر بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کو مختلف احادیث بتائی۔ پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی جو دعائیں ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، اور قرآن کی جو دعائیں ہیں ان کی ایک اپنی ہی تاثیر اور ان کی اہمیت ہے۔ اب قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہر حالت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور ہر چیز کو صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سے ناواقف جو مسلمان ہیں وہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی دعاؤں سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں جو تاثیر ہے اور وہ دوسری دعاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ہر دعا میں آپ کے عقیدے کی بھی درستگی موجود ہے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی عمل قبول نہیں۔ قرآنی دعائیں خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھائیں، جن کی برکت سے ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوئی، کیونکہ دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی انسان تھے، اور جو دوسرے انسانوں کو ضرورتیں پیش آئی ان کو بھی آئی۔ جب وہ بیمار ہوتے تو کیا دعا کرتے، اور فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی، تو آپ نے بولا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو جو ہے وہ انہیں معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، تکلیف اور مصیبت میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بے شک تو پاک ہے اور بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ تو یہ مختلف جو دعائیں ہیں، مختلف حالات میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصیبت پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جو ہے وہ ہر مقصد کے لیے بہت ضروری ہے، اور دعا ہی ایک طرح کی عبادت بھی ہے۔ پھر قرآنی اور احادیث کی دعاؤں کے ذریعے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ
جو ہے ہر حال میں جو ہے دعا یاد رکھیں کرامت ہوتی ہے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرامت اور نفع مند ہوتی ہے۔ وہ حادثے جو نازل ہو چکے ہیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور رزق دے؟ وہ یہ کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار ہے، یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ یاد رکھیں، دعا وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ وہ اپنے در کے جو سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو وہی عطا کرتا ہے، اور مجھے بھی وہیں سے ملے گا، مجھے بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اس کے سوا میں کسی سے کچھ نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعی ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آفت پریشانی دور کرے گا، اس کے رزق میں وسعت کرے گا۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، جو اس کا ایک طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی بھی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم دعا کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جیسے اے آسمان و زمین کے بنانے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، اے بزرگی اور بخشش والے، اے اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو ہی میرا معبود ہے۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی صرف تیرے لیے ہے، سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی ایک ہے، یکتا ہے۔ اے اللہ، تیری کوئی مثال نہیں۔ اے اللہ، تیری ذات کے سوا جو بھی چیزیں ہیں سب نیست و نابود ہونے والی ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے اور مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس کی بڑائی بیان کریں، سچے دل سے اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، سوچ سمجھ کے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے جذبات کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، اس کی بھی قبولیت دعا کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطیکہ کا اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور اس کی قبول فرمانے کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا، پھر دوسرا اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب اللہ دے دے گا، تیسرا مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آئی ہوئی مصیبت آفت جو آنے والی تھی وہ اللہ نے اسے ٹال دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مصیبت و پریشانی کے وقت جو ہماری اگر دعا اللہ قبول کرے تو ہمیں چاہیے کہ جب
ہم آرام، کشادگی اور فراخی کے وقت والے حالات میں ہوں تو تب بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ صرف مصیبت، پریشانی یا ضرورت ہی کے لیے اللہ سے دعا نہیں کرنی۔ تو اگر ہم سچے دل اور خلوص اعتقاد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن و حدیث کی دعاؤں کو پڑھیں گے تو ساری آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح سے آداب دعا بھی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں ایک کیا ہے؟ عاجزی و انکساری، یعنی خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ جیسے میرا رب میری بات کو سنتا ہے اور میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیتا ہے، وہ محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبۃ ورہبہ، اور وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور ہمیں شوق اور ڈر سے پکارتے ہیں۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ سنایا کہ دوران سفر بارش کی وجہ سے وہ ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے کہ ایک چٹان کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ پھر اسی طرح سے دعا کے لیے وضو کرنا اور نفل پڑھنا بھی مستحب ہے۔ پھر اسی طرح سے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر درود بھیجیں۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و ثنا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو حمد و ثنا آپ ضرور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کچھ ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے اور پھر دعا کرے۔ دعا مانگتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک دعا قبول نہ ہو جائے کرتے رہنے چاہیے، اور یہ نہیں کہ میں تو اتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہی ہوں قبول نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے دعا میں شرائط نہ رکھی جائیں، یعنی یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کلمات سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے سوا کسی پر رحم نہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا۔ تو تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ پھر دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ان ختمہ بآمین فقد اوجب، اگر یہ شخص دعا آمین پر ختم کرتا تو وہ مقبول ہوتی، یعنی کہ قبول ہوتی۔ آج کے موضوع میں ہم نے دعا کے حوالے سے اس کی فضیلت اور جو ہے وہ دعا کیسے مانگی جائے، کیسے دل سے مانگی جائے اور اپنے کیسے عقیدے کے ساتھ دعا مانگی جائے، تو انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ ہم بات کریں گے کہ دعا کن اوقات میں مانگنی چاہیے اور
کن مقامات پر دعا مانگنی چاہیے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ دعائیں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے بھی مزید شرائط آپ کو بتائی جائیں گی، تاکہ ان سب کو ذہن میں رکھ کے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، انشاءاللہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔